براہ راست سرحد کے قریب ایک ایسی رات جب پاکستانی فوج کے ریڈار مسلسل نامعلوم نقل و حرکت پکڑ رہے تھے اور اسلام آباد کے طاقتور کمروں میں ایک خفیہ میٹنگ جاری تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں لیا جانے والا ایک فیصلہ صرف پاکستان اور افغانستان ہی نہیں بلکہ پورے جنوبی ایشیا کو جنگ کے دہانے تک لے جا سکتا ہے۔ 2026 میں پاک افغان سرحد پہلے ہی شدید کشیدگی کا شکار تھی۔ کالعدم گروہوں کی بڑھتی نقل و حرکت، سرحد پار حملے اور خفیہ انٹیلیجنس رپورٹس نے پاکستانی سیکیورٹی اداروں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہوا تھا۔ لیکن اصل خطرہ سرحد پر نہیں بلکہ ان خفیہ منصوبوں میں چھپا تھا جو آئیسائی اور فوج کے چند مخصوص حلقوں کے اندر تیار کیے جا رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو شبہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین کچھ ایسے گروہوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے جو پاکستان کے حساس علاقوں کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ دوسری طرف افغان حکام مسلسل ان الزامات کو مسترد کر رہے تھے، مگر حالات اس وقت مزید خطرناک ہو گئے جب سرحدی چوکیوں پر اچانک فائرنگ کے تبادلے شروع ہوئے اور دونوں ممالک نے اضافی فوجی دستے تعینات کرنا شروع کر دیے۔ اسلام آباد میں ہونے والی ایک خفیہ بریفنگ میں فوجی حکام نے خبردار کیا کہ اگر صورتحال مزید بگڑی تو صرف سرحدی جھڑپیں نہیں ہوں گی بلکہ پورا خطہ ایک بڑے پراکسی وار میں تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بحران میں صرف پاکستان اور افغانستان شامل نہیں تھے۔ بھارت، چین، ایران اور امریکہ بھی خاموشی سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سب سے خوفناک لمحہ اس وقت آیا جب ایک انٹیلیجنس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ کچھ شدت پسند گروہ سرحدی کشیدگی کا فائدہ اٹھا کر بڑے شہروں میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اگر یہ حملے ہوتے تو پاکستان کو بیک وقت اندرونی دہشت گردی اور بیرونی سرحدی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ سرحدی علاقوں میں رات کے اندھیرے میں فوجی گاڑیوں کی نقل و حرکت بڑھ چکی تھی، ڈرون نگرانی تیز کر دی گئی تھی، خفیہ ایجنسیاں مسلسل سگنلز انٹرسیپٹ کر رہی تھیں۔ مگر سب سے بڑا سوال یہی تھا، کیا یہ صرف ایک محدود سرحدی تنازع تھا؟ پھر جنوبی ایشیا ایک ایسے نئے بحران میں داخل ہونے والا تھا جس کے اثرات کئی دہائیوں تک محسوس کیے جاتے۔ اسلام آباد کے طاقتور ایوانوں میں بیٹھے فیصلہ ساز جانتے تھے کہ ایک غلط قدم پورے خطے کو آگ میں دھکیل سکتا ہے، لیکن شاید سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اب واپسی کا راستہ تیزی سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔